فتبارک اللہ، بولو احسن الخالق۔ کیا کہنے اس رب کے، کیا برکتوں والا ہے وہ رب جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کرو۔ یہ سارے چاند سورج سے هو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ تمہارے ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے۔ وہ خلقت لک لاجلی، تجھے اپنے لیے بنایا۔ فلا تشتغل بما هو لک عمن انت له، تو دنیا کے لیے نہیں بنا، میرے لیے بنا ہے۔ دنیا تیرے لیے بنی ہے تو دنیا کے پیچھے لگ کے مجھ سے غافل مت ہو۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، میرے بندے ایک کام تیرے ذمہ ہے، ایک میرے ذمہ ہے۔ تو میری مان کے چل، یہ تیرے ذمہ ہے، میں تجھے روٹی دوں یہ میرے ذمہ ہے۔ فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، تو میری اطاعت میں غافل ہو جا تو ہو جا، میں تجھے کھانا کھلانے میں غافل نہیں ہوں گا۔ میرا رزق، فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی 2 وقت کھانا بھی کھاتا تھا، رات کو سوتا بھی تھا، پیشاب پخانہ بھی اس کا نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے دعوے کرنے والوں کو بھی پالا۔ ان خالفتنی فی فریضتی، تو میری مان نہ چھوڑ دے، لم اخالفک فی لم اخالفک فی رزقک، میں تجھے رزق پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کروں گا، وہ تجھے ملے گا۔ پھر ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا۔ آج پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ آئی ان جہنم کانت مرصادا، بیٹھی ہوئی ہے گھات لگا کے، لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ سوچو تو صحیح، گرمیاں آتی ہیں ہم پتلا لباس پہنتے ہیں، قطعت لہم ثیاب من، بولو قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا کرتا ہے، آگ کی شلوار ہے۔ سرابیلہم من قطران، آگ کا کرتا انہیں پہنایا گیا ہے۔ وتغشی وجوہہم النار لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش نارا احاط بہم سرادقها ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ تو پکار رہا ہے میرے رب کا قرآن، میرے رب کی کتاب، کہ یہاں تو آئے گا رزق، صالح کو بھی دوں گا، طالح کو بھی دوں گا، اچھے کو بھی دوں گا، برے کو بھی دوں گا۔ سورج سب پہ چمکے گا، چاند سب پہ گھٹے بڑھے گا، بارش کے قطرے سب پر برسیں گے، زمین سب کے لیے غلے اگلے گی، پانی سب کے لیے بہے گا، ہوا سب کے لیے چلے گی، غذائیں سب کے لیے مہیا کی جائیں گی۔ تھنوں سے دودھ کافر کی بھینس سے بھی نکلے گا اور مسلم کی بھینس سے بھی نکلے گا۔ نافرمان کی کھیتی بھی اگے گی، فرمانبردار کی کھیتی بھی اگے گی۔ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، کرو کل یعمل علی شاکلتہ ان فانتظروا انا منتظرون۔ ہائے میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے، دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے۔ ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے، ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔
والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی، یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ اس سے تو اسے ہونا چاہیے تھا، پکڑ لو مار دو، جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم۔ چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ، میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میرا منی و الیہ۔ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی، کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں، یا عبادی، کون؟ جو بڑے فرمانبردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو، اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹے گی عشق بتاں میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں گا، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تم ہی کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو کہ چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آ گئے معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک، پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں، یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بدرزم، قدانم مشکلات لا الہ۔ من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے
تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کر جو انتم الفقراء واللہ هو الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صرف و نحو سے، سکھ ریت روس منصورین۔ خواجہ غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھ ریت روش منصورینو، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ ہنٹھا پرکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کرپرز شرع وقایا، کرپرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ، الا 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 وہی القلب۔ اسی پر آ کر تمہاری کامیابی کہ دستار تمہیں اللہ پہنائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں، 11۔ میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں، عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو۔ یہ یہاں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم، اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر لے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔